ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب ایس ایم ایسز بھی ہمیں کافی آ رہے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو نہیں پڑھے جا سکتے. نہیں پڑھے جا سکتے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتے ہیں, ہم انہیں نہیں پڑھ سکتے. لیکن بہت سے لوگوں سینٹیمنٹ باہر یہی ہے کہا جا سکتا ہے, کیونکہ جو ایس ایم ایسز ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان پلے کارڈز کے اوپر کل کسی اور کا نام بھی ہو سکتا ہے. چلیں تو سیٹھی صاحب ہم فون کال لے لیتے ہیں. فیصل اشرف صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام. خیریت ہے؟ جی آپ؟ جی جی بڑا پروگرام آپ کا سنتا ہوں. جی جی تو میں ایک لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی جی آپ لاء کے ٹیچر لگتے ہیں مجھے آپ کی آواز سے. نہیں میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی تو سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں لاہور ہائی کورٹ, جی ذرا خیال رکھیے گا. نہیں سر, وہ کوئی ایسی بات نہیں, جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس کو بتانے پر میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ ہے, بار میں بھی سارے کہتے ہیں. نہیں مگر فیکٹس بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہیں بیان کیے جا سکتے. بہرحال ایک دن میں بطور اسٹوڈنٹ کے وہاں بیٹھا ہوا کوئی دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے کام ہوتے ہیں. جی تو ان مائی پریزنس وہی کوئی پنجاب گورنمنٹ کے کوئی ہوم سیکرٹری کی طرف سے کوئی رپورٹ پیش کی گئی. آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ میں چیف صاحب کی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا ایز لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب کی کورٹ. کیونکہ میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ کورٹوں میں آتا جاتا رہتا. اچھا جی. تو رپورٹ کو دیکھ کے تو انہوں نے ایک دم جو الفاظ ادا کیے, میں نے اسی وقت طور اسٹوڈنٹ کے بھی مجھے یہ احساس ہوا کہ الفاظ کم از کم چیف جسٹس کو کجا کسی عام جج کو یا سول جج کو بھی نہیں کہنے چاہیے. آپ وہ مہربانی کر کے ہمیں الفاظ مت بتائیے گا اگر آپ کا یہ خیال ہے, مگر میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. بس بات صرف اتنی سی ہے جی کہ ہمارے, میں صرف آپ کو ایک مثال دے دوں. جی جی. مجھے پڑھاتے ہوئے کلاس میں ٹیچر نے بتایا کہ ایک ہمارے جج ہوتے تھے سر نیلسن, جی سٹنگ جج آف دی ہائی کورٹ جی اینڈ لاء سیکرٹری پنجاب جی. ویسٹ پاکستان. کب کی بات ہے یہ 61-60 کی بات ہے. اچھا جی. تو انہوں نے ایک سرکولر ایشو کیا تھا جس میں صرف رجسٹرار کو کاپی بھیجی تھی فار کمپلائنس. جی. تو اس وقت کے جسٹس شبیر صاحب نے اس کو کنٹیمپٹ تصور کرتے ہوئے نوٹس ایشو کیا تھا اینڈ ہی واز پنشڈ دیئر اینڈ دین ان دی کورٹ. اور وہ اگلے دن ریزائن کر کے اور ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کہ جو وہ صرف ایک سرکولر تھا, یہاں ابیوزو لینگویج استعمال ہوئی ہے ایک سٹنگ ہوم سیکرٹری کے خلاف. اس نے کچھ بھی لکھ کے بھیجا تھا, آپ اس کے اوپر قانون کے مطابق جو آرڈر کرنا چاہتے ہیں کر دیں, بٹ یو ہیو نو رائٹ ٹو abuse him in the open court. تو یہ بتائیے کہ does anybody have the right to abuse the chief justice or any of the judges? No. تو پھر No. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ججز بھی ابیوز کر رہے ہیں اور وکلا بھی ابیوز کر رہے ہیں عدالتوں میں بھی اور باہر بھی. بات یہ ہے کہ یہ جو موقع دیا ہے یہ جوڈیشری نے خود دیا ہے. لائرز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے ان کو ایک نیوسنس گروپ کے طور پہ معاشرے میں انٹروڈیوس کروا دیا. اب جب وہ ان کے لیے کریں گے تو اپنے لیے کیوں نہیں کریں گے؟ بڑی مہربانی, تھینک یو. میرا خیال ہے براڈلی اسپیکنگ یہی لوگ باہر کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے بیج بویا وہی چلے. جی شفیق صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ سعودی عرب سے. السلام علیکم. جی ہلو السلام جی علیکم. شفیق صاحب السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں یہ آج کل کے حالات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر قانون وہ بابر روان ہوں یا ثناء اللہ ہوں, دونوں کا کیا انداز ہے. دونوں لا بریکر زیادہ لگتے ہیں. ثناء اللہ کو تو خیر نون لیگ نے سلمان تاثیر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے, انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں, یہ مقابلہ برابر کا ہے. اور بابر روان صاحب کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب میں کہنا چاہتا ہوں نا, مجھے کہنے کا موقع دیں ذرا. اب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے جناب بابر روان صاحب اپنے بڑوں کو این آر او سے بچانے کے لیے اور 13 اکتوبر کے بعد کے دنوں کے لیے پلان کر رہے ہیں, وہ عدلیہ کے ججوں کو مسائل میں الجھانا چاہتے ہیں. یہ وزیر صاحب ان مسائل کو 13 اکتوبر تک پیک پر لے جائیں گے تاکہ عدلیہ یہ سوال کا جواب میں آلریڈی دے چکا ہوں کہ یہ جو آج کل جو ہو رہا ہے اس پہ کوئی سازش نہیں ہے. میری ویو کی بات ہے نا, تو یہ سوال کا جواب یہ پہلے بھی یہ کھڑا ہوا, یہ کوئی سازش اس وقت بابر روان کی نہیں ہے. خوش وہ بڑے ضرور ہوں گے جو کچھ یہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تالیاں ضرور مار رہے ہیں. ہاں بالکل. ملک اظہر صاحب ہیں ملتان سے. السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام جی. جی حضور. السلام علیکم سر. وعلیکم. صاحب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں, ہمارا معاشرہ بہت متوسط طبقہ زیادہ ہے یہاں پہ, جو لوگ محنت کر کے روزی کماتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اپنے وکلا کو کہ وہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں, پولیس ان کو مار رہی ہے, کتنا دل جلتا ہے ہمارا, ہمیں دکھ ہوتا ہے سر. ان کو کوئی آپ بتائیں ان کو کہ کیسے رہنا ہے ہم نے معاشرے میں. بڑی مہربانی. کس کس کو بتائیں؟ سیاستدانوں کو بتائیں, جرنیلوں کو بتائیں, ججوں کو بتائیں, وکلا کو بتائیں, امیر لوگوں کو بتائیں, کس کس کو بتائیں کیا کیا فرائض ہیں جو پورے کرنے ہیں اور جو نہیں کیے جا رہے. تو کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں؟ خود ہی آپ نے کہا کہ پولیس بھی یہ کرتی ہے, وکیل بھی یہ کرتے ہیں, جج کی جو ججمنٹس ہیں وہ نظر آتی ہیں کہاں سے آئی اور کہاں گئی اور کیا ان کے معنی ہیں. کہاں جائیں گے ہم؟ سارا معاشرہ جو ہے اس وقت ایک کرپشن اور ایک کرائسس کا شکار ہے. پھر صاحب جی ایم بخاری صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سیکرٹری صاحب سے ایک سوال ہے. جی جی. ابھی آپ نے کہا کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے, میں صرف اتنا پوچھوں گا آپ سے کہ کیا یہ جو ابھی ہوا ہے کرائسس یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا؟ جی بڑی مہربانی. یہ دیکھیے میں اس سے پہلے ہی پروگرام کے شروع میں نے یہ بات کہی کہ یہ ایک انسیڈنٹ تو اب ہوا ہے نا جس کے اوپر یہ سارا کچھ بات آگے بڑھ گئی, مگر یہ تو انسیڈنٹس چلتے آ رہے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا. یہ انسیڈنٹ ہوا تو ایک دم چیف جسٹس صاحب نے ایکشن لیا اور پولیس کو انوالو کر لیا اور اینٹی ٹیررزم کا اس کے اوپر لگا دیا. تو یہ اگر پولیس کا یہ تشدد نہ ہوتا اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے ایڈمنسٹریشن نے بھی اور سینئر عدلیہ نے بھی, تو یہ بالکل اس قسم کی کرائسس نہیں ہونی تھی. یہ پہلے یہ مسئلہ حل ہو جاتا. اب دیکھیے پہلے یہ کیا کرتے رہے. آج پولیس کی ایکسیسز کو کنڈم کیا جا رہا ہے. 2004 میں مجھے غالباً ایک کیس یاد آتا ہے کہ کسی وکیل نے ایک جج صاحب کو چپیڑ مار دی تھی, ایک تھپڑ مار دیا. تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ حامد خان صاحب جو کہ اس وقت بھی بڑے اہم شخصیت تھے, انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ اس کی ٹرانسفر کرے اس جج کی, نہیں تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. اور کیا ہوا تھا؟ ٹرانسفر ہو گئی تھی اس جج کی. تو اگر یہ سٹینڈرڈز آپ نے اس وقت سیٹ کیے تھے تو پھر آج آپ کیا بھگت رہے ہیں؟ یہ بات ہے ساری. اور یہ چیز جو ہے یہ پہلے دن سے یہ رک سکتی تھی, مگر آپ دیکھیے نا جو جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا یا مس ہینڈل کیا گیا, تاکہ اب صورتحال یہ ہے کہ حامد خان صاحب بھی ان وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس کی کارروائی کی جائے, اس کے خلاف کیا جائے, یہ کیا جائے, کیونکہ اور وہ کہیں جا نہیں سکتے. سیکرٹری صاحب نواز صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. سیکرٹری صاحب بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کا پروگرام سنتے ہیں. میں نواز گل بول رہا ہوں لاہور سے. جی مہربانی جی. اور یعنی کچھ تاریخ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تاریخ کے قابل ہے, لیکن آپ بہت دھیمے انداز میں اور بڑے مصالحانہ انداز میں بات کرتے ہیں. جی میری یہ ریکویسٹ ہے, میں بھی چونکہ لا کیا ہوا میں بھی ڈیل کرتا رہا ہوں کیسز کو, لیکن میں تو اس فیلڈ میں نہیں آیا نا. جی جی. مجھے اچھا نہیں لگا یہ فیلڈ. اچھا جی. تو ایسا ہے کہ آپ کوئی ایسی ان کو تجویز دیں ان کے میں مواصلت ہو جائے آپس میں, یا جیسے یہ سیٹ اپ چل رہا ہے اور صحیح طریقے سے چلے, جوڈیشری صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے اس کو کرنے دیں. حضور میں صرف یہ کہوں گا آپ کو کہ ہمارے سارے یہ جوڈیشری کی بھی اس میں غلطیاں ہیں اور لائرز کی بھی غلطیاں ہیں, اسی لیے انصاف نہیں مل رہا. یہ کہنا کہ جوڈیشری انصاف نہیں دے رہی یہ غلط ہے. یہ کہنا کہ وکلا حضرات اپنے کلائنٹس کو پوری صحیح طریقے سے سروس دے رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. دو ہاتھ سے تالی بج رہی ہے اور جو تالی بج رہی ہے اس میں سب ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور غریب لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے جن کے 20-20 سال کیسز جو ہیں وہ سالو نہیں ہوتے. وکلا حضرات جا کے 20-20 جا کے ججمنٹس لے لیتے ہیں اور جج حضرات دے دیتے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب جگہ پہ کام خراب ہے. یہ کہنا کہ یہ ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک نہیں, یا وہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں, بات نہیں بنتی. نہیں بات بنتی. پھر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں tns@duniatv.tv پر ضرور دیجیے گا. کل کا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.